اکثر لوگ جو ہے نا جب ہم ان کو کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں آپ نے حدیث کی گستاخی کر دی ہے، اور پھر کہتے ہیں جی دیکھیں ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو انہیں گھر سے باہر نکال دیتے ہیں. دیکھیں اندازہ کریں، وہ الفاظ ہی ڈیفرنٹ ہیں. حدیث کی ٹرم میں ضعیف کا مطلب کیا ہے؟ کمزور روایت ہے. وہ کہتے ہیں نہیں حدیث تو کمزور ہو ہی نہیں سکتی، آپ کہا کریں اس کی سند ضعیف ہے. بھائی جب سند ضعیف ہے تو پھر ہمیں یہ کہنا چاہیے یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، اصل میں تو یہ کہنا چاہیے. تو آج کی ڈیٹ میں جب کہا جاتا ہے نا ضعیف حدیث، تو کہا جاتا ہے کہ نبی الاسلام کی طرف منسوب جو یہ بات ہے اس کی سند ضعیف ہے یا موضوع ہے، من گھڑت ہے، نبی الاسلام سے یہ ثابت نہیں ہے. تو یہ ٹرم اصطلاح کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، اس پہ گستاخی کا فتویٰ نہیں لگنا چاہیے. وہ کہتے ہیں نہیں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن متن صحیح ہو. بالکل ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے ایسے، لیکن اگر متن اس کا صحیح بتانے والی کوئی روایتی دنیا میں موجود نہ ہو، سب کی سب ہی ضعیف ہوں، تو پھر ہم اس کو کہیں گے پکا ضعیف. پھر ہم ضعیف جمع ضعیف والا فارمولہ تو نہیں لگائیں گے. یہ ہو سکتا ہے کہ حدیث کا متن صحیح ہو، اس کی سند ضعیف ہو، اور کسی اور جگہ آپ کو ایک بڑی مشہور حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے. اس کی جو ابو داؤد میں سند ہے وہ روایت کمزور ہے، اس میں شریک القاضی مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھا ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی. اس کو بھی میں ایڈریس کر دوں گا انشاءاللہ آج. لیکن اس کی سما کی تصریح ہمیں سنن الکبری البیہقی میں مل جاتی ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ شریک القاضی نے جو ہے وہ حدثنا اور اخبرنا کے ذریعے روایت کیا، ان سے نہیں کیا، تو لہٰذا ہم اس کی بنیاد پہ اس حدیث کے متن کو درست کہہ دیتے ہیں. آج کی ڈیٹ میں ہم کہتے ہیں کہ جی یہ جو سنن ابی داؤد کی حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2140 اور مشکات میں بھی ہے 3266، یہ روایت بالکل صحیح ہے. امام بیہقی اس کی پوری سند لے آئے ہیں، تدلیس والا سکم انہوں نے ختم کر دیا. لیکن اگر کسی کی کوئی صحیح سند مل ہی نہ رہی ہو، سکم دور ہی نہ ہو رہا ہو، پھر تو ہم اس کے بارے میں نہیں کلیم کر سکتے نا. یہ امام مسلم نے جناب جو مقدمہ لکھا ہے نا اتنے پیشن کے ساتھ لکھا ہے، وہ سارا تو ہم 3 گھنٹے لگ جائیں تو کور نہ ہو، میں چند موٹے موٹے پوائنٹس کور کروں گا. اس کو آپ کو سننے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ امام مسلم اس زمانے میں وہ راگ لاپ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمان. کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یقین کریں یہ یعنی پورا مقدمہ سننے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ وہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں آج کے دور میں جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ علم حدیث کو صحیح اسناد کے ساتھ لے کے چلیں. قصے، کہانیاں، اور ایون وہ تو اس لیول تک گئے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چاہے حلال و حرام کا مسئلہ ہو، چاہے فضائل اعمال کا مسئلہ ہو، چاہے ترغیب اور ترہیب کا مسئلہ ہو، یعنی وعیدیں سنانا یا فضائل سنانا، کسی بھی ایشو کے اندر ضعیف حدیث وہ کہتے ہیں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں کہ ہم یہ کام کرنا شروع کر دیں. یعنی امام مسلم اس معاملے میں بڑے سخت تھے. اگرچہ اس زمانے میں کچھ لوگ ضعیف روایتوں کو فضائل میں لے لیتے تھے، لیکن آج اگر وہ لوگ زندہ ہوتے نا تو وہ دیکھتے کہ ان کی اس کمزوری نے امت کو کس جگہ آ کے پھینکا ہے. تو امام مسلم میں سمجھتا ہوں اپنے دور کے جینیس تھے، انہوں نے اس وقت یہ چیز آبزرو کر لی کہ یہ امت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، اور انہوں نے اس میں جگہ جگہ یہ بات ہائی لائٹ بھی کی ہے. یہ ضعیف حدیثیں صرف فضائل تک نہیں رہتی، پھر اس سے لوگ عقیدے بھی بناتے ہیں. اور بعض اوقات ایسی ہماری کتابوں میں روایتیں آ گئی ہیں جن روایتوں کو اگر ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کریں گے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں. جس طرح کہ ایک مشہور حدیث میں نے اکثر پیش کی ہے مسند امام احمد سے، اور امام بخاری کی الادب المفرد میں بھی موجود ہے. امام بخاری کا کلیم صرف صحیح بخاری کے بارے میں ہے، اس کے علاوہ باقی کتابوں کے بارے میں ان کا کلیم نہیں ہے کہ میں ساری صحیح اسناد کے ساتھ لے کے آ رہا ہوں. بس نالج انہوں نے جمع کیا ہے، اسناد کے اوپر بحث ہو جاتی ہے. جس طرح کہ پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے تو خیر آپ کو یاد نہیں ہوگا، جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے کیلکولیٹر ہمیں یوز کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، تو ہم لاگ کے سوال جو ہے نا اس کے لیے لاگرتھم کی الگ سے بک ملتی تھی، وہاں سے ہم دیکھ کے تو ویلیو ڈالتے تھے. تو محدثین نے اسماء و رجال کا پورا علم ڈیولپ کیا ہے، وہاں سے آپ جج کر لیتے ہیں. محدثین یہ سمجھتے ہیں جب ہم نے اسناد لکھ دی تو ہم بے فکر ہو گئے، لوگ خود جج کریں گے، اس میں ضعیف راوی آیا تو وہ چھوڑ دیں گے. احمد بن حنبل کئی راویوں سے مسند احمد میں حدیثیں لے کے ہیں اور وہ خود ان راویوں کو ضعیف بھی مانتے ہیں، لیکن نالج جمع کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ان روایتوں کی تصحیح کرنا چاہ رہے ہیں. تو الادب المفرد میں بھی مسند احمد میں موجود ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 4902 عصبیت اور مفاخرت والے چیپٹر کے اندر، تیسری جلد کے اندر.
نعوذ باللہ من ذالک. بڑے یعنی اب حدیث ظاہر ہے وہ حدیث کے ساتھ ہی لکھی ہوئی ہے لیکن وہ ضعیف روایت ہے. حسن بصری مدلس ہیں اس میں جو تابعی ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں اور سما کی تصریح نہیں ہے, لہذا روایت تو ضعیف ہے لیکن حدیث کی کتابوں میں تو موجود ہے. جو کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے چاہے وہ ضعیف ہو یا صحیح, ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو یا جعلی. تو اس میں الفاظ ہیں نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں زمانہ جاہلیت میں فلاں اونچے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں, تو تم ایسے شخص کو کہو کہ تو اپنے اس نسب پہ فخر کرتا ہے تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے. کتنے عجیب و غریب اور یعنی بے حیائی پہ مبنی الفاظ ہیں. نبی علیہ السلام کی تو مبارک زبان یہ ہوتی نہیں تھی. اور آگے اس سے بھی خطرناک الفاظ ہیں کہ اس سے یہ اشارے کنائے میں بات نہ کرو, ڈائریکٹ کہو کہ جا اپنے باپ کی وہ کاٹ شرمگاہ اور اپنے منہ میں رکھ لے اگر تجھے اپنے باپ کے نسب کے اوپر فخر ہے. تو نعوذ باللہ یہ حدیث نبی علیہ السلام کی ہو سکتی ہے؟ سورۃ القلم میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. نبی علیہ السلام بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہیں. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. جس میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا ہو اس کی لینگویج یہ ہوگی. تو یہ روایت بھی ضعیف ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا بخاری اور مسلم کا جہاں اور ہے اور بابوں کے کتابوں کا جہاں اور ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو مرنے سے پہلے آپ مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور.